نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن مدنیہ. سورة الرحمن مدینہ منورہ میں اتری ہے. اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. الرحمن وہ خدا رحمان ہے، بے حد مہربانی کرنے والا ہے. علم القرآن اس نے پورا قرآن کریم سکھلایا ہے. خلق الانسان اسی نے انسان کو تخلیق بخشی ہے، پیدا فرمایا ہے. علمہ البیان اسی نے انسان کو بولنے کی طاقت، قوت گویائی عطا فرمائی ہے، سکھلا کر بخشی ہے. الشمس والقمر بحسبان یہ سورج اور یہ چاند اپنے حساب سے رواں دواں ہیں کہ ایک لمحے کا فرق نہیں آ سکتا. والنجم والشجر یسجدان اور یہ پودے جو زمین پر پھیلتے ہیں اور یہ درخت جو تنے والے جن کے پتے اوپر ہوتے ہیں، دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان اور یہ آسمان آپ نے اللہ رب العزت نے اسے بلند فرمایا ہے اور اللہ نے ترازو رکھ دی عدل و انصاف کی. اللہ تطغوا فی المیزان کہ تم وزن کرنے میں اور انصاف اور عدل گستری میں حد سے آگے نہ بڑھو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور وزن کو گھٹاؤ نہیں. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور یہ پوری روئے زمین مخلوق کے لیے رکھ دی، بنا دی کہ سب کے سب اپنا کام اللہ کے لیے کرتے رہیں. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام زمین میں
طرح طرح کے فروٹس میوے ہیں، کھجوریں ہیں جن کے چھلکے ہیں، والحب ذو العصف والریحان، اور طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور اندر غذا ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تمہیں کو مکلف بنایا گیا ہے اپنے پروردگار کا، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی بیان کردہ ان نعمتوں میں سے کون کون سی نعمت کے منکر ہو جاؤ گے؟ سب نعمتیں تو تم استعمال کر رہے ہو، ایک چھوڑ کر دوسرے کا تو اعتراف کرنا ہی پڑے گا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ رب العزت نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جیسے مٹی کا بنایا ہوا پکایا ہوا برتن۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جناتوں کے اصل جان کو پیدا فرمایا آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، یہ نعمتیں بھی ذکر کی گئی، ان نعمتوں میں سے تم کون کون سی نعمت کے منکر بن جاؤ گے؟ کسی نعمت کے تم منکر ہو گئے تو دوسرے کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ رب المشرقین و رب المغربین، یہ خدا دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے، دونوں مغربوں کا بھی رب ہے، کہ گرمی میں سورج الگ جگہ سے نکلتا ہے اور الگ جگہ ڈوبتا ہے، تو یہ مشرق اور مغرب ایک ہو گئے، اور سردی میں ذرا ہٹ کر طلوع ہوتا ہے تو یہ دوسرا مشرق، اور ہٹ کر دوسری جگہ ڈوبتا ہے، تو یہ دو مشرق دو مغرب کا رب اللہ ہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، دو دریاؤں کو ایک ساتھ ملا دیا کہ وہ آپس میں ملتے ہیں، جیسے الہ آباد میں دو دریا گنگا اور جمنا مل جاتے ہیں، بنگال چاٹ گام میں دو دریا مل جاتا ہے، لیکن دونوں کا پانی صاف صاف الگ الگ نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حجاب ہے کہ ایک پانی دوسرے پانی پر چڑھائی نہیں کرتا کہ دونوں کو مل جائے ملا دے، پتہ نہ چلے کہ گنگا کا پانی ہے یا جمنا کا۔ تو دونوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور تم نے اللہ کو بھلا کر شرک شروع کر دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، نکلتے ہیں ان سے موتی اور موگا، چھوٹا موتی اور اس سے بڑا موتی، لولو موتی، والمرجان موگا بڑا موتی، سمندر ہی سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں ہمارے زیورات کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے، زیب و زینت کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں، اسی کی ملکیت میں ہیں بڑے بڑے جہاز جو سمندر میں کھڑے رہتے ہیں پہاڑوں کی طرح، پورا کا پورا شہر اس میں آباد رہتا ہے۔ فَبِأَيِّ
آلاء ربکما تکذبان، یہ بڑے بڑے جہاز جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ڈوبتے نہیں ہیں۔ تو اے جن و انس، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے تم انکار کرنے والے بن جاؤ گے، منکر بن جاؤ گے۔ تم ان نعمتوں سے کسی نہ کسی کا تو ڈھکے چھپے اعتراف کرو گے ہی۔ یہ سورۃ الرحمن کی تفسیر شروع ہو گئی ہے۔ سورہ رحمان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر چیز کی ایک زیب و زینت ہوتی ہے، لکل شیء عروس، ہر چیز میں کپڑا ہے تو کپڑے میں کہو بہت اچھا کپڑا، مکان ہے تو اس میں بہت اچھا مکان، غلہ ہے تو اس میں بہت اچھا غلہ، ہر چیز میں کیا ہے، ایک اہم چیز اس میں زیب و زینت کی، اچھائی کی، بہتری کی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کے لیے زینت کی چیز یہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان بالکل دلہن کی طرح ہے، اس کو جو اہل زبان ہیں پڑھتے ہیں تو وہ جھوم جھوم اٹھتے ہیں۔ اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ رب العزت نے 31 ٹائمز 31 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور ہر مرتبہ الگ الگ نعمت کا ذکر کیا ہے۔ پہلے بہت ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ جب آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ان تمام نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی انسان کے اوپر 25-30 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ رحمان ہے تبھی تو حفاظت کرنے کے لیے لگا رکھا ہے، ورنہ دوسرے لوگ کسی کو ایک نظر نہیں بھاتے، چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے اس کی دولت پہ قبضہ کر لیں، لیکن وہ رحمان ہے۔ اس رحمان نے اور نعمتوں کو ہٹا کر کے سب سے پہلے قرآن کی نعمت کو ذکر کیا ہے۔ اس قرآن کی نعمت کو آدمی جانے تو وہ بھٹکے گا نہیں۔ جیسا کہ آگے بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جمنا کو اور گنگا کو ملا دیا ہے۔ گنگا اور جمنا بہانے والا اللہ ہی ہے، جس نے بہایا اس کی پرستش کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک جگہ جا کر کے سنگم یعنی دونوں مل جاتے ہیں۔ الہ آباد میں اس میں اللہ کا نام آ گیا تو اس کو بدل کر کے پریاگ راج کر دیا۔ کن کن نعمتوں کو تم انکار کرو گے، کہاں کہاں نام بدلو گے اللہ کا۔ دل کو ہٹا کے، اللہ نے دل بنایا، دل کو ہٹا کے پلاسٹک کا دل لگا کے جی کے دکھا دو، بتا دو کن کن نعمتوں کے تم منکر ہو جاؤ گے۔ وہاں پہ 2 دریا کو ملا دیا، بنگال میں 2 دریا کو ملا دیا۔ تفسیر میں ان دونوں کا نام ایسے لکھا ہوا ہے کہ دیکھو گنگا اور جمنا کو اللہ نے ملا دیا، اور دونوں پانی آپ جا کے دیکھیں تو الگ الگ ہے۔ تب اس کو تو بھول کر کے کیا کر لیا، وہاں پہ میلہ ٹھیلا لگانے لگے اور اس میں نہانے لگے، اس کو مقدس سمجھنے لگے۔ تو مقدس سمجھنا ایک الگ چیز ہے اور صفائی ستھرائی ایک الگ چیز ہے۔ جو چیز صفائی ستھرائی کے لیے ہوتی ہے اسی سے صفائی ستھرائی حاصل کی جاتی ہے۔ وہ دہلی کی خاتون گئی نہانے اسنان کرنے تو اس کے بعد بازو میں وہیں پیخانہ کیا ہوا ہے۔ وہ لڑکی IAS کرنے والی تھی، گیا تھی، چلی گئی، مذہب ہے تو ٹھیک ہے میں بھی چلی گئی، بازو میں اسے پانی پیخانہ کیا ہوا ہے تو کیا کہہ رہی ہے، چھی چھی ٹٹی، کیسے میں یہاں نہاؤں، نکل کر کے باہر چلی گئی۔ تو اب قرآن اللہ نے کہا ہے، ہم نے قرآن کی تعلیم دیا، قرآن کی تعلیم سے آدمی کبھی مس گائیڈ نہیں ہوگا۔ مقدس سمجھنا الگ چیز ہے اور اس کے ذریعے پاکی اور صفائی ستھرائی حاصل کرنا الگ چیز ہے۔ اللہ نے ایسے کہا نہیں جائے گا، لیکن یہاں سمجھانے کی بات آئی، اللہ نے پیٹ میں غلاظت بھی پیدا کیا، لیکن ایسے ڈائریکٹ نسبت نہیں کی جاتی، یہ بے ادبی ہے، لیکن حقیقت میں کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ پیخانہ نہ ہو
تو انسان کھڑا ہی نہیں ہو پائے، وہ ہونا ضروری ہے، وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن ایسے جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے وہی پیدا کیا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے ادب سکھایا ہے۔ قرآن میں ہے اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، کیا ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا؟ حالانکہ ارادہ اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن ایسے ڈائریکٹ نسبت نہیں کی جائے گی۔ ام اراد بہم ربہم رشدا خیرا، یا رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، تو اچھی چیزوں کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن بری اور اچھی چیز سب بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے بنایا ہے کہ امتحان ہو۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوسچن دے دیا جائے اور کوسچن کے سامنے رانگ اور رائٹ دونوں نہ رہے، صرف رائٹ ہی رائٹ رہے، تو واٹ کائنڈ آف ایگزامینیشن اٹ از؟ تو کس طرح کا امتحان ہے؟ جب رائٹ ہی رائٹ لکھا ہے تو کون سا امتحان؟ اس سے اچھا گھر بیٹھے رہیے، IAS بن جائیے۔ نہیں، وہ تو ہے، اسی لیے اللہ نے بنایا اچھی چیز خراب چیز، دن رات، دن سے رات پتہ لگتا ہے اور رات سے دن پتہ لگتے ہیں، یہ دونوں نہ ہو تو اچھا برا رات اور دن پتہ ہی چلیں گے۔ اس وجہ سے دونوں بنایا ہے اللہ نے، اور بنا کر کے ہم کو دکھایا ہے کہ دیکھو تم جو ہے پانی ہی کو خدا نہ جان لینا، پانی اپنے سے جا کر کے وہاں پہ نہیں ملتا، بینہما برزخ، اللہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ قرآن میں کہ ہم نے وہاں آڑ بنائی ہے، ورنہ پانی تو آپ جو ہے شکر ملا دیتے ہیں، پانی کے ایک ایک قطرے میں ایوری پورشن آف واٹر شکر چلی جاتی ہے، اور پیتے ہیں تو میٹھا، سب میں پورا میٹھا، اس میں سے پھر سے کوئی مشین نہیں بنی ہے کہ جس سے اس میں سے پھر سے شکر نکالے، بہت سارے ریسرچ ہو چکی ہے، لیکن پھر سے اس کو شکر ایسے نکالو اور اس کو پانی الگ کر دو، شکر الگ کر دو، نہیں، وہ اللہ نے اس کو ایسے بنایا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے اللہ نے جو برزخ بینہما، ان کے درمیان حجاب بنایا ہے، اس حجاب کو کوئی آدمی آ کے ادھر سے ادھر مشین سے کر کے اس کو پھر سے ملا دے اور پتہ چلے گنگا کا پانی کیا ہے، جمنا کا پانی کیا ہے، پھر ویسے ہی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے ویسے کر رکھا ہے، کتے کی دم اللہ نے ویسے کر رکھا ہے، چاہے جتنے دیر تک پکڑے رہیے اس کے بعد چھوڑیے تو اس کی ٹیڑھی یہ ہے، اگرچہ وہ دوسری جگہ اس کی مثال دی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، یہ سب قدرت خداوندی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے 31 جگہوں پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا ہے، اور ایک بات کو کبھی کبھی اردو اشعار میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ شکریہ آپ کا شکریہ، شکریہ آپ کا شکریہ، پھر 4-5 اشعار پڑھنے کے بعد پھر اسی کو دہرایا جاتا ہے۔ آپ نظمیں سنتے ہوں گے، نعت سنتے ہوں گے، اس میں ایک جملہ بار بار لوٹایا جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی چیز اس زبان اور کلام کے لیے کیا ہے، زیب و زینت کی ہوتی ہے۔ عربی اشعار سے بھی انہوں نے بیان القرآن میں مثالیں دی ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا فصاحت و بلاغت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت کفار مکہ کے سامنے جو مشاعرے کیا کرتے تھے اور کلام کے اندر، گفتگو کے اندر، اشعار کے اندر مقابلہ کیا کرتے تھے، ان کو بتایا ہے کہ دیکھو اس جیسا کلام لے کے آ جاؤ، یہ بھی ہم نے بھی بنایا ہے، اور تمہارے ہی جیسا کہ بیچ بیچ میں ہم نے ایک کلام کو، ایک جملے کو 31 مرتبہ دہرایا ہے، کیا تم اس طرح بنا سکتے ہو؟ لے کر کے قلم دوات لے کر کے بیٹھے، ایک آدمی کو بیٹھا دیا تھا ان لوگوں نے کہ تم ایک جو ہے ہال میں بیٹھ جاؤ اور بناؤ، قرآن کے مقابل میں آیت بناؤ، اس کا کھانا پینا، ضرورت کی تمام چیزیں، استنجا وغیرہ، نہانا دھلنا، کپڑے، کاغذات، سب کا انتظام کر کے ایک روم میں بیٹھا دیا اس کو، بڑے ہال میں، کہ رہو قرآن کے مقابل میں بنا کے لاؤ۔ بنایا اس نے، 3-4 مہینے کے بعد اس روم کو کھولا گیا تو پتہ چلا کہ پورا روم کاغذ سے بھرا ہوا ہے۔ بناتا تھا کچھ بہت عربی داں، فصیح و بلیغ اپنے زمانے کا تھا۔ آج کل یہ آئی ہے، یہ آئی سے کہہ دو بنا دو، یہ آئی کیا کرتا ہے، وہ آپ لوگ جو ہے GPT، وہ اندر میموری رہتی وہاں سے لیتا ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے،
گوگل بھی لیتا تھا، اب چند دنوں کے بعد یہ آئی بھی پرانا ہو جائے گا، وہیں سے لیتا ہے، جو اندر میموری ہے وہیں سے لیتا ہے. جیسے کہیں چھپا کر کے پانی رکھ دیا جائے اور وہاں سے پانی لیتا ہے، سوچ رہے ہیں کہ پانی یہ کہاں سے لا رہا ہے، پانی کہاں اس کے پاس ہے. جو اے سی ویسی ہے ٹھنڈا کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سے اسٹور رہتا ہے بنایا ہوا، پھر اس کے بعد اس کو ڈلوانا پڑتا ہے اس میں. اسی طریقے سے یہ کیا ہے، ان کو جو ہے اس کمرے میں رکھ دیا گیا ہے بنانے کے لیے. فصیح و بلیغ قرآن بناؤ، اس کا مقابلہ کرو. تو 3-4 مہینے کے بعد کمرہ کھولا گیا تو وہ کیا ہے، پورا کمرہ کاغذات سے بھرا ہوا تھا. بناتا آیت قرآن کے مقابل کی، پھر غور کرتا اس میں مبتدا صحیح نہیں، خبر صحیح نہیں، بلاغت کی اعتبار سے یہ غلط ہے، اس میں استعارہ نہیں، تشبیہ نہیں، ایسے جو بلاغت کی چیزیں ہیں اس کو لے کے دیکھتا، قرآن کے مقابل میں نہیں، پھاڑ دیتا. بنایا پھاڑا تو پورا کمرہ کیا تھا، کاغذ سے بھرا ہوا تھا. بنایا پھاڑا. اس میں سے ایک آدھ دو مثال جو ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اس نے بنایا تھا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر. یہ اس نے آیت بنائی تھی، پھر خود ہی اس نے پھاڑ دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی اثر ہی نہیں ہے. الفیل ہاتھی، ملفیل کیا ہے ہاتھی، وما ادراک ملفیل، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کیا ہے ہاتھی؟ خرطومہ طویل، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، ذنبہ قصیر، اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے. یہ تو واقعہ بیان کر رہا ہے. اور قرآن القاریۃ ملقاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز. ملقاریہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ وما ادراک ملقاریہ، اور وہ دلوں کو جھنجھوڑنے والی کیا ہے چیز؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے انسان پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اب اہل زمان جب اس کو پڑھتے تھے سمجھتے تھے تو انہوں نے کاغذ پاڑ دیا کہ میرے کلام میں تو کوئی تاثیر نہیں ہے، اس کو پڑھتے جاؤ تو دلوں کو. اسی لیے تو اچھے کافر اپنے مجمع میں کہتے تھے ابھی محمد کے پاس جاتا ہوں اور اس کو سمجھا کے آتا ہوں. پتہ چلا الٹا سمجھ کے آتے تھے کہ نہیں، میں خود مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں. مسلمان ہونے کے قریب ہو جاتے تھے وہ لوگ تانا دیتے تھے، ارے تم فلاں قریش قبیلے کے، اس قبیلے کی، تم کو لوگ تانا دیں گے. وہ تھوڑی دیر کے بعد شیطان حاوی ہو گیا، پھر پلٹ جاتے تھے، کیونکہ اس کی فصاحت و بلاغت اتنی عجیب و غریب کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعمال کا حساب ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال نامے کی وجہ سے میزان عمل وزنی ہوگا، وہ شاندار زندگی میں ہوگا، پسندیدہ زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی ترازو ہلکی ہو جائے گی، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. عرب والے وہ بھی نہیں جانتے ہاویہ کیا چیز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں تشریح کر دی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، ہاویہ کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟ نار حامیہ، سخت گرم تیز آگ یا جہنم. اب یہ مضمون کہاں سے لاؤ گے؟ تم الفاظ لا سکتے ہو، مضمون جو مؤثر ہو تاثیر والا وہ نہیں لا سکتے. ہم لوگ نہیں کچھ سمجھتے، لیکن اس کے باوجود اردو میں، انگریزی میں، گجراتی میں، ہندی میں، آسامی میں، کسی بھی زبان میں ایک مقرر تھوڑا سا اپنے انداز سے جب بیان کرتا ہے تو پورا مجمع جو ہے نعرہ لگانا شروع کر دیتا. وہ نعرہ کیا ہے؟ مبہوت ہونے کی، ایک جو ہے اس میں جو ہے جذبات میں آنے کی علامت ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. جبکہ 1446 سال ہو گئے اور وہ بھی ان الفاظ سے نہیں، بدلے ہوئے ٹرانسلیٹڈ ورڈ سینٹنسز سے وہ اپنی قوم کو سمجھاتا ہے. گجراتی زبان میں، آسامی زبان میں، بنگالی زبان میں، سب اپنی اپنی جگہ پہ اتنا زیادہ مدہوش ہو جاتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے تیار، 3 پارہ تراویح پڑھنے کے لیے تیار. آخر یہ کیا ہے؟ اتنے دنوں کے بعد اس کی تاثیر. تو ایسے ہی تو ہو گیا کہ حضور ایسے کر رہے ہیں.
انگلی ایسے ہلا رہے ہیں اور چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے. تو حضور قبر مبارک میں ہیں. ان کا قرآن یہ جیتا جاگتا معجزہ ہے. وہ 1446 سال پہلے پڑھا گیا اور آج بھی اس کی یہ تاثیر ہے کہ آخر ہم کو کون مجبور کر رہا نماز پڑھنے آنے کے لیے. سارے لوگ تو ہم کو انعام دے رہے ہیں, دولت دے رہے ہیں, آ جاؤ, بن جاؤ, ہمارے دربار میں آ جاؤ, دروازہ کھلا ہے, غیر مسلم بن جاؤ, یہ بن جاؤ, وہ بن جاؤ, تم کو سب کچھ دیں گے. لیکن اس کے باوجود یہ حضور نے قرآن کھول کے پڑھ کے سنا دیا. ان علینا بیان, اللہ نے کہا میری ذمہ داری ہے, میں بیان کروا دیتا ہوں. اس کی تاثیر یہاں تک پہنچی اور پہنچتی جائے گی. آگے بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب تو ایک بچہ بھی نہیں بچے گا, ایک آدمی بھی نہیں بچے گا جو قرآن کو ماننے والا نہ ہو. سب کو ماننا پڑے گا. ایک آدھ نالائق قسم کے رہیں گے, وہ ایمان نہیں لائیں گے, چھپیں گے, درخت کے پیچھے چھپیں گے. تو درخت بولے گا کس کو تلاش کر رہے ہو, یا ایھا المسلم, کس کو تلاش کر رہے ہو, یہودی کو, یہ میرے پیچھے چھپا ہے, اس کو مارو. بولے گا, جو درخت بولے گا وہ درخت جو ہے اس کے علاوہ ایک آدھ درخت ہوں گے جو نہیں بولیں گے. آج اسرائیل میں وہی درخت لوگ لگا رہے ہیں. اسرائیل کو جو زمین ہے وہی لگا رہے ہیں کہ یہ بولے گا نہیں, کیونکہ وہ بھی ہماری ہسٹری پڑھتے رہتے ہیں, تاریخ پڑھتے رہتے ہیں, اور ان کو معلوم ہے یہ درخت ہماری حفاظت کرے گا. درخت حفاظت کرے گا, تھوڑا سا اس میں بولنے کے لیے بتا دیا. لیکن اللہ کے پاس اصل کیا ہے؟ اللہ کے پاس چابی اصل ہے, اللہ کے پاس سارے لوگوں کے دل ہیں. تو حقیقت میں اللہ کے پاس جانا چاہیے. وہ سائے کے پاس جاتے ہیں. سایہ پکڑنے سے کچھ ہوگا کہ صاحب ظل کو پکڑیں گے تو ہوگا. اگر ہم کو پکڑیے تو پتہ چلا ہاں سایہ پکڑا ہوا, اور کوئی سایہ پکڑے رہے تو سایہ تو ادھر چلا جائے گا, چھپ جائے گا. اس لیے ہمارا خالق, ہمارا مالک رحمان, الشمس والقمر بحسبان, جس نے سورج بنایا, چاند بنایا, سب حساب سے چل رہے ہیں. ایسے پودے بنائے جو زمین پر پھیل کر کے کیا کرتے ہیں, پھل دیتے ہیں, سبزیاں دیتے ہیں. ایسے درخت بنائے جو اوپر جا کر کے ہم کو جو ہے طرح طرح کے ایپلس, پائن ایپلس وغیرہ سب دیتے رہتے ہیں. اور درخت آم, مینگو سب دیتے ہیں. سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. اے انسان, کھاتا ہے, کھاتے کھاتے تیرے دانت ٹوٹ گئے, بوڑھے ہو گئے, خدا کی نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے پھر بھی رب کے بارگاہ میں نہیں آ رہا ہے, ابھی بھی تیرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو آخری موقع آئے گا موت کا. موت سے پہلے بھی علامتیں آئیں گی. ایمان یاس, بعض لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں, بعض لوگوں کا سنائی نہیں دیتا, بعض لوگوں کی آنکھیں چلی جاتی ہیں. یعنی اب پتہ چل جاتا ہے کہ اب دنیا سے جانے والے ہیں. اس وقت بھی آخری موقع ہے, ایمان لے آؤ تو بہت اچھا ہے. اس وقت اللہ نے کہا اقیم الوزن, ہم نے جو عدل و انصاف اتارا تھا, انصاف کرو. پیدا کیا میں نے, ہاتھ دیا میں نے, آنکھ دیا میں نے, کان دیا میں نے, دل دیا میں نے, پیر دیا میں نے. فعدلک, تم کو معتدل انداز میں بنا کر کے میں نے تم کو 60 سال 70 سال کی زندگی دی. بیچ بیچ میں مصیبتیں آتی رہیں. اب یہ سب مصیبت آئی, ہاتھ بھی نہیں چل رہا, پیر بھی نہیں چل رہا, پیرالائزڈ ہو گئے, کینسر ہو گیا, لیکن ابھی موت کے فرشتے نہیں دکھ رہے ہیں. اس سے پہلے انصاف تو کر, میں نے پیدا کیا, انصاف کر. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈالا. اب بھی ایمان لے آ. 60-70 سال کا بوڑھا کینسر کی بیماری میں اب مرا تب مرا بھی اگر پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اللہ تعالیٰ 70 سال کے گناہ, کوئی امتیاز نہیں ہے کہ اس نے بہت نالائقی کی تھی. جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو بھی ایمان کی دولت ملی, اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے. سب کو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بخش دیں گے, اس کو مومن بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ سب نعمتیں ہیں, ہاتھ کی, پیر کی, کھانے کی, پینے کی. زمین پہ میری چلتے ہو, زمین ایک بار بھی نہیں کہتے رک, نالائق نہیں کا, ابھی زنا کر کے آیا ہے تو, ابھی آنکھوں کا زنا کر کے آیا ہے, میرے اوپر پیر مت رکھنا, دونوں پیر اٹھا.
وَجَعَلَ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اللہ نے کیا ہے، زمین کو ہمارے تابع بنا دیا۔ کبھی کہہ سکتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کہہ رہے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو میں نے مخلوق کے لیے رکھ دیا۔ وہی اللہ زمین کو بھی رکھنے والا ہے، وہی اللہ گناہوں سے بھی منع کرنے والا ہے کہ مت کرو۔ اگر زمین کو کہہ دے اس کو منع کر دو کہ رکھے نہیں پیر، کہاں جائے گا؟ آسمان و زمین کی فضا میں معلق ہوگا۔ فضا کہتے ہیں میری فضا سے باہر ہو جاؤ، یہ فضا بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے والحمد للہ تملأ المیزان، کہ ایک مرتبہ الحمدللہ دل سے آدمی پڑھ لے تو آسمان سے لے کے زمین تک پورا نیکیوں سے نیکیاں ہی نیکیاں پورا بھر جاتا ہے، یہاں سے لے کے آسمان سے زمین تک ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، پورا میزان عمل بھر جائے گا۔ خلوص دل سے تو کوئی پڑھے، ہمارا کیا ہے، ہمارا ارادہ تو یہ رہتا ہے، منہ پہ رہتا ہے استغفر اللہ، اور دل میں رہتا ہے توبہ کرنا، رشوت لینا، یہ کرنا وہ کرنا، الفاظ رہتے ہیں ہمارے توبہ کے، اور حقیقت میں گناہ کا آدمی ارادہ کیے رہتا ہے۔ ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مرتبہ بھی الحمدللہ پڑھ لیا تو پھر آسمان و زمین کے بیچ کا خلا بھی کیا ہوتا ہے، بھر جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے بندوں کو نصیحت کی ہے کہ بندے میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، لیکن مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ یہ جماعتیں نکلتی ہیں ایمان کو مضبوط کرانے کے لیے، یہ تفسیر کے حلقے لگتے ہیں ایمان کو مضبوط کرانے کے لیے، یہ نمازیں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ لیکن ایمان گھٹے گا بڑھے گا نہیں۔ جیسے قرآن کیا ہے 6236 آیتیں ہیں، تو اس میں سے 37 آیت کریں گے، یہ اتنا موٹا کر دیں گے، ایک پارہ بڑھا دیں گے۔ قرآن نہ بڑھتا ہے اور نہ گھٹے گا کہ ایک پارہ 30واں نکال دیتے ہیں 29 پارہ رہے گا، نہیں، قرآن نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا۔ ایسے ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ایمان مجمل، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کی تمام صفات پر جیسا کہ وہ ہے، اور اس کے تمام احکام کو میں نے قبول کیا۔ یہ شارٹ میں ایمان، اتنا ہی ایمان ہے۔ تو مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ دیکھ لیجئے جب یہی ایمان ہے، جیسے یہی قرآن ہے، تو گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ظاہر سی بات، کہاں گھٹے گا بڑھے گا؟ گھٹے گا تو 29 پارے کو قرآن نہیں کہیں گے، 30 پارہ پورا لاؤ، اور بڑھے گا 31 پارہ تو بھی قرآن نہیں۔ شیعوں کے یہاں کیا ہے؟ شیعوں کے یہاں پورے قرآن میں 18,000 آیتیں، اور ہمارے یہاں 6,000 آیتیں۔ وہ کہتے ہیں 12,000 آیتیں غائب ہیں۔ لہذا جو شیعہ ایسا مانتا ہو کہ 18,000 قرآن سے غائب ہیں، وہ مسلمان نہیں۔ بہت سارے شیعہ ایسا نہیں مانتے، بہت سارے شیعہ اسی قرآن کو مانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن معیار ہے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن معیار ہے۔ کسی سے پوچھ لیجئے کہ آپ یہ قرآن مانتے ہیں یا جو آپ کے علماء نے فرمایا ہے کہ اصل قرآن میں 18,000 آیتیں تھیں، اور امام غائب اس کو لے کر کے غائب ہو گئے، اصل قرآن کو لے کر کے غائب ہو گئے۔ یہ مہدی وغیرہ کے نام سے شکیل بن حنیف وغیرہ جو وجود میں آ رہے ہیں، وہ اسی سب سے ان کو دھوکہ ہوا ہے، نئی نئی چیزیں لا کے دھوکہ دے کر کے اپنا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور شیعہ لوگ کچھ الفاظ لے کر کے وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کو وہ اپنے امام مان کر کے کہتے ہیں وہ امام غائب آئیں گے، وہ اصلی قرآن لے کر کے آئیں گے 18,000 آیتوں والا۔ اور دوسرا قول ان کا ہے کہ پورے قرآن میں 12,000 آیتیں۔ یہ دو قول ان کے ہیں، اور ہمارے یہاں اور یہ سب موجود ہے، اہل سنت والجماعت یہی ہے، اور یہی بہت سارے شیعہ پڑھتے ہیں۔ ان کو خود اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہوگا کہ کوئی 18,000 آیتیں ہمارے قرآن میں ہیں، اسی لیے وہ نہ جانے بوجھے بھی یہی قرآن مانتے ہیں، اسی میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور مدرسے ادھر سے بھی ان لوگوں نے کھول رکھے ہیں، سورت میں بھی ان کا مدرسہ ہے جہاں پر قرآن کی جو ہے قرآن حفظ کراتے ہیں۔ تو بہت سارے اس میں حافظ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہے شیعہ حافظ نہیں ہوا کرتے، لیکن اب وہ اس قرآن کو مانتے ہوں گے تو حافظ ہو جا رہے ہیں۔ بقیہ جو ہے شیعہ حافظ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو 18,000 قرآن میں آیتیں مانے گا اور کہے گا 12,000 غائب ہے، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک زیر بھی غائب نہیں، اس میں ایک نقطہ بھی اس میں غائب نہیں ہے۔ پہلے نقطہ نہیں تھا، حجاج بن یوسف نے نقطہ لگوایا، لیکن نقطہ نہیں تھا کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھا نہیں جاتا تھا، فا اور قاف تو تھا،
وہ لوگ بغیر لکھے ہوئے نقطہ پڑھ لیتے تھے، وہ اہل زبان تھے. پھر جب عجم میں اسلام آیا تو حجاج بن یوسف نے عجم کے ہم لوگوں کے آرام کے لیے اس پہ نقطہ لگوا دیا کہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں تب تک کیا پڑھیں گے، ذوقو کو ذوفو پڑھ دیں گے، سقر کو سفر پڑھ دیں گے، کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں سقر کیا مراد ہے یہاں یا سفر مراد ہے، تو اسی لیے زیر زبر لگوایا. اس لیے حجاج بن یوسف کو، جس نے بہت سارے صحابہ کو قتل کروایا اور جو ہے ادھر قرآن کریم پہ اعراب بھی لگوا دیا، نقطے وغیرہ بھی لگوا دیا، اور بھی قول آتا ہے. لیکن اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور پتہ نہیں کتنا سزا دے. ہم کو اپنی فکر کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہمیں کل کے لیے اپنی تیاری کرنی ہے. حجاج بن یوسف کو لے کے مت بیٹھو، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، یزید ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا. تم کیسے ہو؟ اپنی آخرت بناؤ، اپنی فکر کرو. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسے کیسے پودے ہمیں بنائے، غلے ہیں، اس کے اوپر سے چھلکا ہٹاؤ اور دیکھو اس کے اندر ریحان. کل ریحان فی القرآن الغذاء. قرآن کریم میں جتنے بھی ریحان کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے اس کے معنی غذا کے آتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں تو اس میں غذا اندر جو ہے آٹا رہتا ہے، اندر جو ہے گیہوں میں چاول، بھوسی اس کی ہٹائیے تو چاول رہتا ہے. اس طریقے کے جتنے ہیں اس کو ہٹا کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذوالعصفی ہم نے بنایا، اوپر بھوسی والا، اوپر پردہ لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کو نکالیے، اس کو غذا کو کھائیے. کھاتے ہیں روز، کھاتے کھاتے اپنا بوڑھے ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا بولتے ہیں، میرے تیوہار کو کھیلنا پڑے گا. منہ دانت نہیں ہے، ویڈیو میں جاری کرتے ہیں میرا تیوہار کھیلنا پڑے گا. ایک جو ہے یونیورسٹی میں لائبریری میں کچھ غیر مسلم لوگ ہولی کھیل رہے تھے. لائبریری میں سب غیر مسلم تھے، ہولی کھیل رہے ہیں. ہولی کھیلتے کھیلتے ایک طالب علم تھا، وہ بھی غیر مسلم ہے، وہ پڑھ رہا ہو، کہہ رہا میرے اوپر رنگ نہیں پھینکنا، میرے اوپر رنگ نہیں پھینکنا. اس کو مارنا چالو کر دیا، مارتے مارتے مار ہی ڈالا. پتہ چلا اس مثال سے کہ یہ جنون ہے، یہ جنون ہے. اس کو کسی کھاتے میں نہیں رکھ سکتے کہ کسی دھرم کی کسوٹی پہ وہ آتا ہو. جو اپنے بھائی کو نہیں پہچان رہا ہے، ہمارا ہم سب کو پہچانتے ہیں، ہم تو سب کو پہچانتے ہیں. ہمارے یہاں دین کا، معاشرت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. انسان ہو، جانور ہو، یہاں تک کہ جانور کو ایسے کھوٹی میں باندھ دو اور ایسے نشانہ مار دو، لیکن میرا نشانہ صحیح جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، حرام ہے، باقاعدہ حرام ہے. ہاں جانور کو یہی سوچا آپ نے، جانور کو میں مارتا ہوں تاکہ کھاؤں گا. تو خلق الارض خلق اللہ ما فی الارض جمیعا. جو کچھ اللہ نے زمین میں پیدا کیا تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تو تم اس کو اپنے استعمال کے لیے لا سکتے ہو. نیت بدلی تو جائز اور نیت بدلی تو ناجائز. ہمارے یہاں جانور کو بھی ہم اللہ کے حکم سے کیا کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کو استعمال کرتے ہیں. اللہ کا حکم نہیں ہے، پیر سے چل نہیں پا رہا ہے جانور، قربانی نہیں کرتے، قربانی نہیں کرتے. اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ بھی جان والا، پوری جان ہے اس کا، لیکن نہیں کرتے. عیب ہے، کان آدھا کٹا ہوا ہے، نہیں کرتے. اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے تب کرتے ہیں. تو یہ مذہب ہے اور اسی مذہب پہ اللہ تعالیٰ سب کو بلاتے ہیں. یا ایھا الناس، اے مسلمانوں نہیں، اے لوگو، چاہے رہتے ہو امریکہ میں، یورپ میں، انڈیا میں، کہیں بھی رہتے ہو. یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں سب کے سب آ جاؤ، سب کو دعوت ہے یہاں پر، اس لیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ سے. ہمارے تیوہار میں کسی کو شکوہ نہیں، لیکن کھینچ کھینچ کر کے لا رہے ہیں. سجدہ کر رہے ہو روڈ پہ، غلط. ہولی کھیلے روڈ پہ، صحیح. اب کیسے صحیح غلط کرو گے اللہ جانے. اللہ نے کہا اقیم الوزن بالقسط، انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو، انصاف کرو، کیا چیز صحیح ہے کیا غلط، اس کو سمجھو.
اور نہیں سمجھو گے اللہ تعالیٰ اس کے بندے علماء وارثین نبی سمجھاتے رہیں گے، اور سمجھاتے سمجھاتے ہر آدمی کے آنکھ مود لینے کا وقت آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسانوں کو میں نے مٹی سے بنایا اور جناتوں کو میں نے آگ جلاتے ہیں اور آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے اوپر اس سے بنایا، ایسے آگ جلائی اور اس میں جو شعلہ ہے اس سے بنایا، اور اسے پھیلنے والی جو روشنی ہے اس سے فرشتوں کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرشتوں کو بنایا ہے، روشنی سے فرشتوں کو بنایا ہے، اور جو شعلہ ہے مارج اس سے جان کو بنایا، اور اس کے بعد جو شیاطین ہیں ان کے جو ہے بچے کچے عورتیں مرد وہ سب ان کو بنایا، ان کی عورتیں اور مرد ہم نے بتایا کہ ان کے یہاں شادی بیاہ بھی ہوتا رہتا ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، مرتے بھی ہیں، دفن بھی کیے جاتے ہیں اور وہ بھی جلائے جاتے ہیں یا جو بھی ہو غیر مسلم کا ان کے یہاں طریقہ اس طرح کیے جاتے ہیں۔ اور جو ابلیس ہے جو دادا ہے جان ہے بابا ہے تو وہ زندہ ہے، اس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے دو، اللہ تعالیٰ نے کہا جا مہلت دے دی گئی تجھے الی یوم الوقت المعلوم، متعینہ دن کی تاریخ تک، یعنی جب سور پھونکا جائے گا جب وہ ابلیس مرے گا، بقیہ یہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، سورج نکلتا ہے گرمی میں ادھر سے، سردی میں تھوڑا ادھر سے، تو مشرقین ہو گئے، اور ڈوبتا ہے گرمی میں تھوڑا ہٹ کر کے اور سردی میں تھوڑا ہٹ کر کے، تو دو مشرق دو مغرب کا مطلب یہ ہے، ورنہ پورا مشرق ہے پورا مغرب ہے، اور الگ الگ روزانہ الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا روز ہٹ کے نکلتا ہے، لیکن وہ زیادہ فرق پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے رب المشارق والمغارب، روز الگ الگ اس کی مشرق ہے، یہاں سے نکلا الگ مشرق، یہاں سے نکلا الگ، یہاں سے نکلا الگ، یہاں سے نکلا الگ، تو رب المشارق والمغارب کہا ہے۔ اس خداوند قدوس کی ایک ایک بات آسان ہو یا مشکل ہو اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو تمام نعمتیں دی، ان نعمتوں کو سوچو گے تو میرے ہی دربار میں آؤ گے، لہٰذا اپنی نمازیں درست کرو، تراویح درست کرو، اپنے صدقات و عطیات کو درست کرو، جماعتیں آتی ہیں ان میں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، تو یہ بات رہ گئی ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے، جیسے یہ قرآن بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، لیکن ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھیں گے تو ایمان مضبوط ہوگا، صدقہ دیں گے ایمان مضبوط ہوگا، تلاوت کریں گے ایمان مضبوط ہوگا، ایک جتنا بھی نیک کام ہے وہ کریں گے ایمان مضبوط ہوگا۔ جیسے یہ قرآن مضبوط کاغذ میں چھاپ دو تو مضبوط، پتلے کاغذ میں چھاپ دو تو کمزور، اچھے جو ہے اس کو اور مضبوط کر دو، اس میں گولڈن سونے سنہرے اس سے چھاپ دو تو وہ مضبوط قیمتی اور زیادہ، یعنی دنیاوی اعتبار سے قیمتی، اس طرح مضبوط، اور اس کو لوہے پہ لکھ کے چھاپ دو تو اور مضبوط۔ تو اسی طریقے سے ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے، جتنا بھی نیک کام کرتے رہیں گے مضبوط ہوتا رہے گا، کرتے رہیں مضبوط ہوتا رہے گا، اور چھوڑتے رہیں گے تو پھر وہ ایمان کمزور ہوگا۔ جیسے لاٹھی ہو، جہاں لاٹھی رکھی ہوئی ہے یہ لاٹھی ہے، گھاٹے پڑیں گے نہیں اتنی بڑی ہے، لیکن اس میں تیل پلاتے رہیے مضبوط ہوتی رہے گی، تیل پلاتے رہیے مضبوط ہوتی رہے گی، اور بھی چیزیں جو مسالے وسالے ہیں لگاتے رہیے، جیسے فرعون کی لاش ہے لگاتے رہتے ہیں تو پھر وہ محفوظ ہے، تو اس طریقے سے جو اس میں لگاتے رہیے مضبوط ہوتی رہے گی۔ اس لیے موت تک ہم کو پڑھنا ہے نمازیں، موت تک تلاوت کرنا ہے، موت تک تسبیح پڑھنا ہے، موت تک درود شریف پڑھنا ہے، موت تک آیتیں پڑھنا ہے، موت تک کرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ تک نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر تو اشارے سے نماز پڑھنا ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی نماز پڑھ کے رخصت کرنا جنازے کی، ایسے ہی مت جانے دینا، ہو سکتا ہے 3 صفحے مسلمانوں کی اس کی نماز پڑھ دیں تو وہ بخش دیا جائے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔